یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ حیدر عباس PSO میں ملازم تھے، راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے تھے اور امیر اور بااثر لوگوں کے دوست تھے۔ ان کے ہاں ایک اسپیشل بچہ پیدا ہوا۔ یہ 1981 میں امریکہ چلے گئے۔ ان کا کل اثاثہ $4600 تھے۔ یہ نیو یارک شہر پہنچے اور وہاں نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ یہ روزانہ صبح نوکری کی تلاش میں نکلتے اور شام کو ناکام واپس آ جاتے۔ کرتے کرتے $4600 میں سے $2400 خرچ ہو گئے اور صرف $2200 ان کے پاس بچے۔ حیدر عباس نے فیصلہ کیا کہ میں مزید چند دن دیکھوں گا، اگر نوکری مل گئی تو ٹھیک، ورنہ پاکستان چلا جاؤں گا۔ یہ اس فیصلے کے بعد ایک شام ٹرین سے گھر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اسٹیشن سے ایک دیسی شخص ٹرین پر سوار ہوا، سیدھا ان کی طرف آیا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ حیدر عباس نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں انڈین ہوں۔ یہ سن کر حیدر عباس نے مایوسی سے سر ہلا دیا اور خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ اس شخص نے تھوڑی دیر انہیں دیکھا، پھر مسکرا کر بولا کہ بھائی، پاکستانی اور انڈین سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنا مسئلہ بتاؤ۔ حیدر عباس نے جواب دیا کہ میں پاکستانی ہوں اور نوکری کی تلاش کر رہا ہوں۔ وہ شخص مسکرایا، اس نے جیب سے کاغذ نکالا، اس پر نمبر لکھا اور اسے پکڑا دیا اور کہا کہ کسی دن میرے پاس آ جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چند دن بعد اسے فون کیا، اس نے اسے ایڈریس لکھوایا اور گھر بلا لیا۔ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے تھا۔ اس نے حیدر کو مشورہ دیا کہ آپ ملازمت تلاش نہ کرو، بزنس تلاش کرو۔ حیدر صاحب نے بزنس تلاش کرنا شروع کر دیا اور چند دن بعد انہیں ایک سٹور مل گیا۔ اس سٹور کا $35,000 میں سودا ہو گیا۔ حیدر صاحب نے غلام نبی کو فون کیا، غلام نبی نے انہیں گھر بلا لیا۔ حیدر اگلے دن اس کے گھر پہنچے تو وہ بڑی محبت سے ملا، چائے پلائی اور جاتے وقت ایک لفافہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں $35,000 تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم تم مالک کو دے دو اور سٹور کی ملکیت لے لو، میں اگلا مشورہ تمہیں اس کے بعد دوں گا۔ اگلے دن حیدر سٹور کے مالک کے پاس گیا، سٹور کی ٹرانسفر شروع ہو گئی۔ حیدر صاحب نے غلام نبی کو فون کیا اور اسے بتایا کہ ٹرانسفر پیپرز تیار ہیں، آپ آ کر سگنیچرز کر دیں۔ غلام نبی نے جواب دیا کہ میں مصروف ہوں، آپ میری جگہ دستخط کر دیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ دستخط بھی ہو گئے اور سٹور بھی مل گیا۔ اس کے بعد حیدر صاحب جب بھی اسے فون کرتے تو اس کا جواب ہوتا کہ آپ یہ سٹور چلاتے رہو، میں کسی دن چکر لگاؤں گا، اور پھر یہ غائب ہو گیا۔ حیدر صاحب سٹور چلانے لگ گئے، سیل بڑھ گئی، سٹور کامیاب ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک اچھا گاہک مل گیا، سودا ہوا اور سٹور $72,000 میں بک گیا۔ حیدر صاحب نے اس کو فون کیا، وہ اس دن فون پر مل گیا۔ اس نے کہا کہ تم یہ رقم گھر لے جاؤ، میں کسی دن آ کر لے جاؤں گا۔ حیدر صاحب $72,000 بیڈ کے نیچے رکھ کر اس کا انتظار کرتے رہے، اور وہ ایک رات اچانک آ گیا اور حیدر صاحب نے $72,000 اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس شخص نے کافی پی، اس رقم سے اپنے $35,000 اٹھائے، باقی حیدر عباس کے حوالے کر دیے، انہیں تھپکی دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد جب بھی اس کے نمبر پر فون کیا وہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ وہ اس کے ایڈریس پر گئے لیکن وہاں اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا تھا۔ غلام نبی اس کے بعد انہیں کہیں نہیں ملا، وہ کہاں سے آیا تھا، اس نے ان کی کیوں مدد کی تھی، یہ ایسے سوالات تھے جو آج تک حیدر عباس کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تاہم اس سے بچنے والے $37,000 نے حیدر عباس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ ان سے 9 سٹورز اور 2 ریستوران کے مالک بن گئے۔ تو جب آپ نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کریں اور اس میں کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی مدد فرماتا ہے۔ آپ بھی اگر کسی دن بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے حافظے میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جو اچانک کسی طرف سے آیا ہوگا، آپ کو ہدایت یا کامیابی کے راستے پر ڈالا ہوگا اور پھر غائب ہو گیا ہوگا۔